وارث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على خير المرسلين على عبد المرتضى والنبي المصطفى والرسول المصطفى أبي القاسم الذي جعلنا من المسلمين بولاية أمير المؤمنين. أما بعد فقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله. وہ یہ نہیں سنبھالتے ہیں اہل دلا کے دل، وہ یہ نہیں سنبھالتے ہیں اہل دلا کے دل، چہرے بتا رہے ہیں کہ جشن ہے. میں سب سے پہلے تمام عالمی اسلام کے مومنین کو اور بالاخص امام زمانہ علیہ السلام کو اور رہبر معظم سید علی کا ملائک اور اسلام المنتظر کے سرپرست اعلیٰ حضرت آیت اللہ عظمہ سید حافظ ریاض حسین نجفی اور آپ تمام نمازی کی خدمت میں حدیث پیش کرتا ہوں. جیسے کہ آپ کی دعاؤں کے توسل سے بندہ حقیر نے آج دوسرا مقالہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کرے گا. میرا پہلا مقالہ جناب فاطمہ الزہرا کی سیرت پر تھا اور میرا دوسرا مقالہ جناب امیر المومنین کی ولایت پر ہے. اگر بندہ حقیر سے کوئی غلطی ہو جائے تو تنقید کے تیر چلانے سے بہتر ہے کہ اصلاح کے پھول گھما دینا. جو کچھ استادوں سے سبق پڑھا ہے آپ بزرگوں اور نوجوانوں اور سنت اللہ سے دعا لینے کے لیے اور اپنے جیسے طلاب کو اپنا سبق سنانا چاہتا ہوں. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے کہ اے رسول جو کچھ تیرے پروردگار کی طرف سے تجھ پر نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا ہوا. تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے اس ساری رسالت سارے انجام ہی نہیں دیا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. بے شک اللہ آپ کو کی ہدایت نہیں رکھتا. علماء نے اس کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ اس آیت کا ایک مخصوص لباس لب لیتا ہے اور یہ آیت پیغمبر اسلام کی ذمہ داری کو بیان کر رہی ہے. یا ایھا الرسول سے اس آیت کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس آیت میں صراحت اور تاکید کے ساتھ پیغمبر اسلام کو حکم ہو رہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک جو کو تیرے پروردگار کی طرف سے تجھ پر نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو. اور اس کے بعد اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے تاکید کی گئی ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو یہ ایسا ہوگا کہ تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اس کے بعد پیغمبر اسلام کی پریشانی کو دور کرنے کی تسلی دی گئی. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ خدا تمہیں ان کے شر سے محفوظ رکھے گا. اور جو لوگ اس پیغام سے انکار کرتے تھے تو ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین خدا کافروں کی ہدایت نہیں کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سا ایسا اہم مقصد و مطلب تھا جس کے پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اتنی تاکید
تاکید کے ساتھ حکم دے رہا ہے. اور اگر اس سورت کے نزول پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری دنوں میں نازل ہوئی. کیا یہ آیت توحید اور شرک اور بت پرستی سے مربوط ہے، جبکہ یہ برسوں پہلے پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا؟ کیا یہ آیات احکام شرعیہ اور قوانین اسلام کے متعلق تھی، جبکہ اس وقت احکام شرعیہ اور قوانین اسلام بیان ہو چکے تھے؟ بس یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری دنوں میں جانشین کے تعین اور مسلمین اور اسلام اور مسلمین کے مستقبل کا مسئلہ تھا، جبکہ اہل سنت کے علماء نے اپنی تفاسیر میں اس آیت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ آیت حضرت امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور بہت سے اصحاب نے بھی نقل کیا ہے، جن میں سے برا ابن عازب، زید بن ارقم، ابو سعید خدری، ابن عباس، جابر بن عبداللہ الانصاری، ابو ہریرہ اور ابن مسعود نے یہ سب کے سب اصحاب پیغمبر اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت حضرت علی اور واقعہ غدیر کے متعلق نازل ہوئی ہے. اس وقت واقعہ غدیر پیغمبر اسلام کی زندگی کا آخری سال تھا. حجت الوداع کے مراسم جس قدر باوقار وقت لقو ہو سکتے اس قدر پیغمبر اسلام کے ہمراہی میں اختتام پذیر ہوئے. سب کے دل روحانیت سے سرشار تھے. ابھی ان کی روح اس عظیم عبادت اور ایمانی عزت کا ذائقہ محسوس کر رہی تھی. اصحاب پیغمبر جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس عظیم نعمت سے فیض یاب ہونے اور اس عادت کے حاصل ہونے پر خوشی سے برے نہیں سمجھتے تھے. نہ صرف مدینہ کے لوگ اس سفر میں پیغمبر اسلام کے ساتھ تھے، بلکہ جزیرہ نما عرب کے دیگر مختلف حصوں کے مسلمان بھی یہ عظیم تاریخی اعزاز اور افتخار حاصل کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کے ہمراہ تھے. سرزمین حجاز کا سورج درو اور پہاڑوں پر آگ برسا رہا تھا، لیکن اس سفر کی بے نظیر روحانی مٹھاس تمام تکلیفوں کو آسان بنا رہی تھی. زوال کا وقت قریب تھا. آہستہ آہستہ دوپہر کی سرزمین اور اس کے بعد خشک اور جلانے والے غدیر خون کے بیابان نظر آنے لگے. دراصل یہاں پر ایک چوراہ ہے جو حجاز کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے. شمالی راستہ مدینے کی طرف اور دوسرا مشرقی راستہ عراق کی طرف، تیسرا مغربی ممالک اور مصر کی طرف اور چوتھا جنوبی راستہ سرزمین یمن کو جاتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں پر آخری مقصد اور اس عظیم سفر کا اہم ترین کام انجام پذیر ہونا تھا، تاکہ مسلمان پیغمبر اسلام کی اہم ذمہ داری میں سے ان کا آخری حکم جان کر ایک دوسرے سے جدا ہو. جمعرات کا دن تھا اور ہجرت کا 10واں سال تھا. عید غدیر کو 8 دن گزرے تھے کہ اچانک پیغمبر اسلام کی طرف سے ان کے ہمراہیوں کو ٹھہر جانے کا حکم دیا گیا. مسلمانوں نے بلند آوازوں سے ان لوگوں کو جو قافلے کے آگے آگے چل رہے تھے واپس لوٹنے کے لیے پکارا اور اتنی دیر کے لیے ٹھہر گئے. پیچھے آنے والے لوگ بھی پہنچ جائیں. آفتاب نصف نہار سے گزر گیا تھا تو پیغمبر اسلام کو مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ لوگوں کو نماز پڑھنے کی دعوت دی. مسلمان جلدی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن فضا اتنا گرم تھی کہ بعض لوگ مجبور تھے کہ وہ اپنی ہوا کا کچھ حصہ پاؤں کے نیچے اور باقی سر کے اوپر لے لیں، ورنہ بیابان کی گرم ریت اور سورج کی شعائیں ان کے سر اور پاؤں کو تکلیف دے رہی تھی. اس صحرا میں کوئی سائبان نظر نہیں آتا تھا، صرف بیابان درخت تھے جو گرمی کا سختی کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے. کچھ لوگ انہیں چند درختوں کا سہارا لیے ہوئے تھے اور انہوں نے ہم درختوں پر ایک کپڑا ڈال رکھا تھا اور پیغمبر اسلام کے لیے ایک سائبہ سلاب بنا رکھا تھا. لیکن گرم ہوا اس سائبہ کے نیچے سے گزرتی ہوئی سورج کی جلانے والی گرمی کو اس سائبہ کے نیچے بھی پھیلا رہی تھی. ظہر کی نماز پڑھا لی گئی. مسلمان ارادہ کر رہے تھے کہ فوراً اپنے چھوٹے چھوٹے خیموں میں جا کر بنا لیں جو انہوں نے اپنے ساتھ اٹھا رکھے تھے. لیکن پیغمبر اسلام نے انہیں آگاہ کیا کہ وہ سب کے سب خداوند متعال کا ایک نیا پیغام سننے کے لیے تیار ہو جائیں. جو لوگ رسول اللہ سے دور تھے وہ پیغمبر اسلام کا ملکوتی چہرہ اس عظیم اہتمام میں دور سے نہیں دیکھ پا رہے تھے، لہذا حکم کے پالان کا ممبر بنایا گیا. پیغمبر اسلام
لے گئے. پہلے پروردگار عالم کے حمد و ثنا بجا لائی اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے یوں خطاب فرمایا میں انقریب خداوند متعال کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں. میں بھی جواب دے ہوں اور تم میرے بارے میں کیا گواہی دو گے؟ تو سب نے بلند آواز میں کہا نشہد انک قد بلغت ونصحت وجہدت فجزاک اللہ خیرا. ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے فریضہ رسالت انجام دیا پیروکاری کے ساتھ، ذمہ داری کو انجام دیا اور ہماری ہدایت کی راہ میں صحیح کوشش کی. خدا آپ کو جزائے خیر دے. میری رسالت اور روزے قیامت کی حقانیت اور اس دن ملکوں کے قبول سے محفوظ ہونے کی گواہی نہیں دیتے. سب نے کہا کیوں نہیں؟ ہم سب گواہی دیتے ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا خدا بندہ گواہ رہنا. پیغمبر اسلام نے مزید فرمایا کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ تو سب نے کہا جی ہاں مولا. اس کے بعد سارے بیاں باں میں سکوت کا عالم طاری ہو گیا، سوائے ہوا کے سنسناہٹ کے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی. پیغمبر اسلام نے فرمایا دیکھو میں تمہارے درمیان دو گراکار چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تو حاضرین میں سے ایک شخص نے پکار کر کہا یا رسول اللہ وہ دو گراکار چیزیں کون سی ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بما لن تضلوا بعدی ابدا. پیغمبر اسلام نے فرمایا پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو صرف اکبر ہے، دوسری چیز میری اہل بیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ بہشت میں مجھ سے آ ملیں گے. اگر قرآن اور اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو اچانک لوگوں نے دیکھا رسول اللہ اپنے ارد گرد نگاہیں دوڑا رہے ہیں گویا کسی کو تلاش کر رہے تھے. جو ہی پیغمبر اسلام کی نظر حضرت امام علی پر پڑی تو فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں اتنا بلند کیا دونوں بغلوں کے نیچے کی سفیدی نظر آنے لگی اور 7 لوگوں نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو اسلام کا وہی سپہ سالار ہے جس نے کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا. تو اس موقع پر پیغمبر اسلام کی آواز بلند ہوئی اور فرمایا اور پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ایھا الناس من اول الناس بالمؤمنین من انفسہم. اے لوگوں بتاؤ وہ کون ہے جو تمام لوگوں کی نسبت مومنین پر خود ان سے زیادہ اولیت رکھتا ہے؟ اس پر سب حاضرین نے بلند آواز کے ساتھ جواب دیا کہ خدا اور اس کا پیغمبر بہتر جانتے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا خدا میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے بلند آواز کے ساتھ فرمایا فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. پیغمبر اسلام نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا اور بعض راویوں کے قول کے مطابق اس جملے کو 4 مرتبہ دہرایا اور اس کے بعد آسمان کی طرف سر بلند کر کے پیغمبر اسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی اللہم والی من والاہ وعالی من آداہ واہب من احبہ وعوض من عوضہ وانصر من نصرہ واخذر من خذلہ ودار الحق معه حیث دارا. اے پروردگار جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر اور جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو اس کی مدد سے کنارہ کشی کرے تو اس سے اپنی مدد کو اٹھا لے اور حق کو لگا دے جدھر علی روک کرے. اس کے بعد ہمارے اسلام نے فرمایا اللہ فلیبلغ الشاہد الغائب. تمام حاضرین آگاہ ہو جاؤ اس بات پر کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں پر اور اس وقت موجود نہیں ہے. پیغمبر اسلام کا خطبہ ختم ہوا اور پیغمبر اسلام پسینے میں نہائے ہوئے تھے اور اسی طرح حضرت علی بھی پسینے سے نہائے ہوئے تھے اور دوسرے تمام حاضرین کے سر سے پاؤں تک پسینہ بہ رہا تھا. ابھی اس جمعیت کی صفیں ایک دوسرے
سے جدا نہیں ہوئی تھی کہ جبریل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور تکمیل دین تھی. پیغمبر اسلام کو الفاظ میں بشارت تھی, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین اور عین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا اور تمہارے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا. ایک تمام نعمت کا پیغام سن کر پیغمبر اسلام نے فرمایا, اللہ اکبر اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمت و ذرت بالرسالتی و ولایت علی من بعدی. ہر طرح کی بزرگی اور بڑائی ذات یہ ہے جس نے اپنے دین کو کامل فرمایا اور اپنی نعمت کو ہم پر تمام کیا اور میری نبوت رسالت اور بعد کے لیے علی کی ولایت کو رکھا. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولایت کا پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے اعلان سن کر حاضرین میں مبارکباد کا شور بڑھتا ہوا. لوگ بڑھ چڑھ کر اس اعزاز و منصب پر حضرت علی کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے معروف شخصیتوں میں سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرف سے مبارکباد کے یہ الفاظ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں کہ انہوں نے اس طرح کہا, بکر بکر لگا جبنا ابی طالب اسبات و امسیت مولائی و مولا کل مومن و مومنت مبارک و مبارک ہو. اے فرزند ابی طالب, آپ میرے اور تمام صاحبان امام مردوں اور عورتوں کے مولا اور رہبر ہیں. اور میں اپنے مقالے کا انتہا اس شعر سے کروں گا کہ کسی شاعر نے کیا پوری شعر کا اقرار کر کے تم پر زبانیں بدل گئی, اقرار کر کے تم پر زبانیں بدل گئی, بدلی زبان اور پھر آسانیں بدل گئی. دیندار دین فروش بنے بیٹھے ہیں شاکر, اسلام تو وہی ہے پر پانے.